السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب سے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہوئے ہیں، ان پر ڈیم فنڈ بنانے کے حوالے سے تنقید کی جا رہی ہے اور یہ ایک منظم مہم کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ابھی تو خیر یہ بھی واضح نہیں ہے کہ اس مہم کے پیچھے ہے کون، مگر گزشتہ ہفتے ان کے بیٹے کی شادی کی تقریب کی چند تصاویر جو ہیں مختلف افراد نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی اور معاملہ یہیں پہ نہیں رکا، مختلف طرح کے تبصرے شروع ہو گئے۔ ان تصاویر اور ویڈیوز پر زو معنی گانے لگائے گئے، سابق چیف جسٹس کی تقاریر کو تروڑ مروڑ کر ان ویڈیوز اور تصویروں پر لگا کر وائرل کیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ثاقب نثار صاحب پہ جو تنقید کی جاتی ہے وہ بالکل بے جا ہے، اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ مثلا ایک شخص نے اچھی نیت سے اگر ڈیم فنڈ کریٹ کروایا جس میں پاک فوج سے لے کے مختلف ادارے، وزیر اعظم، صدر، عام عوام اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے حصہ لیا اس میں آ کے، تو یقیناً ڈیم بنانے کے لیے جو فنڈز درکار تھے وہ تو شاید اس مہم سے اکٹھا ہونے مشکل تھے، کیونکہ ایک پہلی مہم تھی اور یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتے رہنی ہے، پر یہ بہت پازیٹیو اور مثبت اور اچھی کوشش تھی اور ہے۔ ایک ایسی مہم ہے جس سے پانی کی قلت اور ڈیم بنانے کے حوالے سے قوم اور حکومت کو جگایا گیا کہ نئے ڈیم بنانا پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اب جو یہ فنڈ بنا تھا، اس فنڈ کا انتظام تو حکومت وقت کے پاس ہے، اصل رقم تو اب بھی حکومت کے پاس ہے، اور یہ صرف بھاشا ڈیم پر ہی خرچ ہو سکتی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ایک سوچے سمجھے بغیر، کچھ تو لوگ سوچ سمجھ کر تنقید کر رہے ہیں نا، کیونکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے، اور کچھ بغیر تحقیق کیے، بغیر کسی وجہ کے کسی کے بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور وہ بھی سنی سنائی باتوں پر۔ مثلاً کسی پہ اس طرح کے الزامات لگانا، کیا یہ اچھی بات ہے؟ سوشل میڈیا پر ہم سب ایک لائن پہ لگ جاتے ہیں پیچھے۔ مثلاً میں آپ کو بتاؤں کہ اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کس طرح کی ذاتی نوعیت کی تصاویر اور ویڈیوز کو وائرل کیا، اور ایسا کرنا تو کسی صورت بھی زیب نہیں دیتا، خاص طور پہ ایک ذہن کے ساتھ میوزک اور گانے لگا لگا کے ڈیم فنڈ کے حوالے سے تقریروں کو ان ویڈیوز اور تصویروں پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے نا وہ کم ہے، اس کی وجہ ہے کہ اس طرح آپ کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھال کے تفریح حاصل کر رہے ہیں، کوئی اچھی بات ہے نہ کوئی اچھی روایت ہے۔ قانونی طور پہ ٹھیک ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، اخلاقی طور پہ نہیں ہے بغیر اچھا اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ثاقب نثار فرض کریں، ایک لمحے کے لیے میں فرض کرتا ہوں کہ ثاقب نثار نے صحیح نہیں کیا، تو اس کا قصور ان کی اولاد کو یا ان کے گھر میں آنے والی بچی کو نہیں مل سکتا کہ ہم ان کی تصویریں وائرل کریں۔ اگر مجھے کوئی ثاقب نثار صاحب پہ اعتراض ہے تو میرے پاس بڑے فورمز ہیں کہ میں ان فورمز پہ جاؤں اور میں وہاں پہ اپنا اعتراض رجسٹر کروں، اور پھر اس کی سنوائی بھی ہو جہاں پہ وہ بھی آئیں اور میں بھی ہوں، اور آپ جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیں۔ لیکن آپ بچوں کی تصویریں دینا کہ یہ جوڑا ادھر بنا تو یہ ہوا تو یہ ہوا، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو، ایک تو صحیح نہیں ہے، لیکن اگر وہ غلط بھی ہے تب بھی غلط ہے اس کو آگے کرنا۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا، کیونکہ ایسی تو ویڈیوز آتی رہیں گی۔ ابھی اب مجھے پتہ چلا ہے کہ جی ایف آئی اے کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کی کھوج لگائے۔ ایف آئی اے کو میں نے بھی دیکھا ہے، کیونکہ میں بھی ایک کمپلینٹ لے کے ایف آئی اے کے پاس گیا تھا۔ ایف آئی اے کو بھی 21ویں صدی کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ماڈرنائز کرنا ہے۔ یہ بھی ایک کمپلینٹ کے لیے اتنے ہفتے ان کو لگ جاتے ہیں، اور کہ اس کے بعد وہ جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ڈیمیج اتنی دیر میں ہو گیا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنا۔ اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیم کے خلاف ہے کون اس ملک میں؟ ڈیم کے خلاف ہے ایک مخصوص انڈین لابی، جو کبھی بھی ان کو جو ہے ایوب خان اچھا نہیں لگا کیونکہ اس نے منگلہ ڈیم بنایا، اس نے تربیلا ڈیم بنایا، اور وہ ہمیشہ یہ دو ڈیمز جو ہیں یہ پاکستان کی لائف لائن رہے ہیں، اور پاکستان کا مستقبل نہیں دنیا کا مستقبل جو ہے اب ادھر اگر جنگیں ہونی ہیں تو صرف پانی کے لیے جنگیں ہونی ہیں۔ ہندوستان نے کتنے درجنوں ڈیم جو ہیں ہمارے ہی پانی کے اوپر بنا لیے، ہمارے دریاؤں کو خشک کر دیے، اس کے اوپر کبھی کوئی کیمپین نہیں ہوئی، یہاں پہ اس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی پاکستان میں لوگوں کو، قوم کو شعور دے کہ تمہیں پانی، واٹر از لائف، اور یہ تمہاری لائف ہے، تمہارے بچوں کی لائف ہے، تو ہم اس کو کاری ضربیں لگانا شروع ہو جائیں۔ کتنی باتیں کی تھیں لوگوں نے کہ جی فلاں فلاں بندے تو باہر سیٹل ہو گئے ہیں، انہوں نے نیشنلٹی لے لی ہے، پورے خاندان کو دلا دی ہے، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب کم از کم جتنی تندہی سے انہوں نے ان باتوں کو وائرل کیا تھا، اتنی تندہی سے وہ اس کی تردید بھی وائرل کر دیں یا اپنی اپالوجی وائرل کر دیں۔ میں
ذاتی طور پہ ایک بات کے خلاف ہوں کہ جب آپ کسی کی شادی پہ جاتے ہیں تو یہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس شادی پہ تصویریں اتاریں، وہ بھی پرسنل فیملی کی، اور ان کو آپ وائرل کرتے رہیں۔ شادی پہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یا گھر والے ہوتے ہیں، خاندان والے ہوتے ہیں، فیملی والے، برادری والے، یا پھر دوست احباب ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ اس لیے وہاں ہوتے ہیں کہ ان کو وہ جو انوائٹ کرنے والے ہیں وہ ان کو اپنے خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں اور ان کو اپنے اندر اپنے ساتھ کا سمجھتے ہیں۔ اور یہی اگر وہ ان کی بچیوں کی یا بچوں کی تصویریں جو ہیں، چاہے وہ مہندی کے گانے کی ہو، چاہے ڈانس کی ہو، اس کو اس طرح سے وائرل کرنا شروع ہو جائیں، کیا یہ زیب دیتا ہے؟ پرائیویٹ فنکشن ہے، کوئی نیشنل ایونٹ تو نہیں ہے، کوئی نیشنل ایشو تو نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ یعنی آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی اس پہ یہ خرچہ ہوا، کیا نہیں ہوا، تو اس کے بڑے فورمز ہیں، آپ وہاں پہ جائیں اور اس پہ کمپلینٹ رجسٹر کریں، اپنا ایویڈنس دیں، اور اس کے بعد پھر سارا میڈیا کور کرے گا، آپ کی بات جو ہے پھر لیگلی ایک صحیح طریقے سے آئے گی۔ لیکن کیریکٹر اسیسنیشن مت کریں، کسی کے بچوں کو پیچھے مت لائیں۔ میرا اور آپ کا اگر اختلاف ہے تو مجھے یہ حق نہیں کہ میں آپ کے بچوں کو بیچ میں گھسیٹوں، یا آپ میرے بچوں کو بیچ میں گھسیٹیں، یا ان کی تصویریں جو ہیں وہ آپ وائرل کرنا شروع کر دیں۔ اولاد کی شادی وہ ایک ایسا دن ہے جو کسی بھی ماں باپ کے لیے شاید بہت ہی حسین ترین اور خوبصورت دن ہوتا ہے، اور اپنی شادی سے زیادہ شاید خوشی میں بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں، میں دیکھتا ہوں لوگوں کے جب اپنے بچوں کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایکچولی بہت ان کے لیے مبارک گھڑی ہوتی ہے، اور اس مبارک گھڑی کو ہم جو ہے اتنے درد میں اور کرب میں اور اذیت میں کنورٹ کر دیں، کیا یہ صحیح ہے؟ آئی ہوپ کہ اس کا ہم کوئی ازالہ بھی کر لیں گے، اور ہم اس لابی کو بھی بے نقاب کریں گے جو پاکستان، پاکستانی اور پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی جو لائف لائنز ہیں، جیسے ڈیمز ہیں، چاہے وہ بھاشا ڈیم ہو، چاہے وہ کوئی اور ڈیم ہو، ان کے خلاف ہیں۔ اور یہ ایسے اکاؤنٹ سے چلائی جاتی ہیں جو فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ان پہ تصویریں بھی فیک لگی ہوتی ہیں، اور اکثر اوقات تو یہ جو آئی ڈیز وغیرہ ہیں یہ باہر کے ملک میں ہوتی ہیں، ان پہ فائر والز لگی ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا، پھر آپ ان کی جتنی ٹویٹس اور ری ٹویٹس دیکھتے ہیں، وہ آپ اگر ان کو پیچھے جا کے فالو کریں گے، ان کی ہسٹری فالو کریں گے، تو اس کا ایک ہی پرپز ہوتا ہے کہ پاکستان، پاکستانی اور پاکستانی اداروں کو کسی طرح ملائن کیا جائے۔ ان کو گالم گلوچ میں وہ گھسیٹتے ہیں، ان کو دھمکیوں میں گھسیٹتے ہیں، یا ایسی جھوٹی کیمپینز چلاتے ہیں جیسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ ہم جب اس کو فارورڈ کرتے ہیں اور ہم واٹس ایپ کرتے ہیں، ہم ان تصویروں کو بغیر سوچے سمجھے فارورڈ کرتے ہیں، تو ہم اس کیمپین کے اندر ایندھن ڈال رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے حصے کا۔ میرا آپ کو مشورہ ہے اور گزارش ہے کہ اس طرح کی عادت کو آپ پلیز ختم کر دیں۔ لوگوں کے بچوں کی، لوگوں کی فیملیز کی، ان کی شادیاں، ان کے فنکشنز وغیرہ جو ان کی لائف ٹائم میموریز، ایک خوبصورت میموریز ہیں، ان کے لیے ہم سپوائلرز نہ بنیں۔ آئی ہوپ اس بات کو آپ ان دا رائٹ اسپرٹ لیں گے۔ آپ کے کامنٹس جو ہیں مجھے ضرور ایجوکیٹ کریں گے اور مجھے بتائیں گے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔